جہاں تک اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا سوال ہے، آپ کو میں نے آپ سے صاف ظاہر کیا ہے کہ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے ہم پوری کریں، لیکن میں آپ سے صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم سب اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کے ذریعے بسر کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میں اتنا بعمل آدمی بھی نہیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے، سب سے آسان زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ۔ ان کے نزدیک خدا کی زمین پر خدا ہی کا قانون نافذ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس سے پہلے کئی دفعے کہہ چکا ہوں، آئندہ کہوں گا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی کے نام پر قائم رہے گا۔ اور جو عناصر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا یہ تتر بتر ہو جائے گا یا بکھر جائے گا، یا جو قوتیں اس وقت اندرونی یا بیرونی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل رہا اور اگر ہمارے قوم کے اپنے اجتماعی اعمال ٹھیک رہے تو اس ملک کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صدر مملکت کی حیثیت سے ملک میں نفاذ شریعت کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی، اس کا احساس ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھ گناہگار سمیت کروڑوں اہل وطن اس حقیقت پر پختہ یقین رکھتے۔ جنرل محمد ضیاء الحق سچے عاشق رسول تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگیاں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بن جائیں۔ اسلام ہمارا دین، اسلام ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل کے اندر عشق رسول نہ ہو۔ اور عشق رسول کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان کی نوعیت، ان کا مقام نہ صرف بطور رسول بلکہ ان کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس مقام کے مد مقابل اگر کوئی آ جائے تو پھر یہ میرے ایمان کے مطابق اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کہ اسلامی مملکت پاکستان ہے، تمام اقلیتوں کو اتنی حفاظت موجود ہے جتنی کہ پاکستان کے عام مسلمان شہری، بلکہ اقلیتوں کا درجہ ان سے بھی بہتر، لیکن مشرکین کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ ان کا تصور عشق رسول یہ تھا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ حاضرین اکرام، میں ایک ادنا سا گنہگار انسان ہوں، عشق رسول کا دعویدار نہیں کہلا سکتا، لیکن اس بات کی آرزو یقیناً مجھے برقرار رکھتی ہے کہ میری کوئی ادنا سے ادنا کوشش نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، تاکہ میں روز قیامت سرخرو ہو سکوں۔ اور یہی وہ تڑپ ہے جو بار بار اس بات پر اکساتی ہے کہ مجھے خادم پاکستان کی حیثیت سے جو موقع ملا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی کچھ خدمت کر سکیں، اور جہاں تک میرے بس میں ہے اس ملک کے خدادات میں شریعت محمدی نافذ ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میری کچھ تمنا ہے نہ آرزو۔ اسلام کی خدمت کی واحد صورت ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے مرحوم صدر کے نزدیک یہ تھی کہ اسلام کے بنیادی ارکان معاشرے میں جاری و ساری کر دیے جائیں۔ زکوٰۃ اور عشر ان بنیادی ارکان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ عطا فرمائے، کیونکہ ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی، آپ یقین جانیں کہ اگر آج ان کو تک پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے. میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا. یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے.